السلام علیکم ناظرین، میں محمد وسیم، زیڈ چینل میں آپ کا استقبال ہے۔ آئیے ڈالتے ہیں آج کی فاسٹ نیوز پر ایک نظر۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے ایک بیان میں کہا ہے کہ اسرائیلی یرغمالی کی لاش تلاش کرنے میں سینکڑوں فلسطینیوں کی لاش برآمد ہوئی ہے۔ انہوں نے مزید کہا ہے کہ انہیں تمام 28 لاشیں مل گئی جو ناممکن معلوم ہو رہا تھا۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے منگل کو کہا ہے کہ مقصور غزہ کی پٹی سے برآمد ہونے والے ہر مردہ اسرائیلی یرغمالی کی لاش کے بدلے اس فلسطینی علاقے کے تباہ شدہ کھنڈرات میں سے 100 تک دیگر لاشیں برآمد ہوئی ہیں۔ ٹرمپ نے اپنے سالانہ اسٹیٹ آف دی یونین خطاب کے دوران کہا، یقین کریں یا نہ کریں، حماس نے اسرائیل کے ساتھ مل کر کام کیا اور انہوں نے کھدائی کی اور کھدائی کی۔ یہ کرنا ایک مشکل کام ہے۔ ادھر ادھر لاشیں پڑی ہیں۔ بعض اوقات انہیں ملنے والی ہر ایک اسرائیلی یرغمالی کی لاش کے بدلے 100 لاشوں سے گزرنا پڑتا ہے۔ وزیر اعظم نریندر مودی کو اسرائیل کے دورے کے دوران وہاں کے اعلیٰ ترین اعزاز اسپیکر آف دی کنسیٹ میڈل سے نوازا گیا۔ وزیر اعظم نے اس اعزاز کو ہندوستان اور اسرائیل کے درمیان پائیدار دوستی اور مضبوط تعلقات کے نام کرتے ہوئے اسے دونوں ممالکوں کے مشترکہ نظریات اور اقتدار کی علامت قرار دیا۔ سوشل میڈیا پلیٹ فارم ایکس پر اپنے پیغام میں وزیر اعظم مودی نے کہا کہ کنسیٹ میڈل حاصل کرنا ان کے لیے باعث فخر ہے اور وہ اسے عاجزی اور شکر گزاری کے ساتھ قبول کرتے ہیں۔ امریکہ کے سابق نائب صدر کملا ہیرس نے ڈونلڈ ٹرمپ کے اسٹیٹ آف دی یونین خطاب پر سخت تنقید کرتے ہوئے اسے جھوٹ پر مبنی قرار دیا۔ ساتھ ہی ٹرمپ پر معیشت، ووٹنگ کے حقوق اور ایران کے معاملات پر امریکیوں کو گمراہ کرنے کا الزام عائد کیا۔ ٹرمپ کی تقریر کے ایک روزہ بعد کملا ہیرس نے بدھ 25 فروری کو ایک شو میں کہا کہ انہوں نے صدر ٹرمپ کی تقریر کو عام خاندانوں کے حقوق سے بالکل الگ دیکھا۔ پاکستان اور افغانستان کے درمیان سرحدی کشیدگی ایک بار پھر خطرناک مرحلے میں داخل ہو گئی ہے۔ جمعرات کی دیر رات افغانستان کی جانب سے مبینہ حملوں کے بعد دونوں ممالک کے تعلقات مزید خراب ہو گئے ہیں، جس پر پاکستان کے وزیر دفاع خواجہ آصف نے سخت رد عمل دیتے ہوئے افغانستان کو کھلی جنگ کی وارننگ دے دی ہے۔ انہوں نے افغان طالبان حکومت پر بھارت کی حمایت کا الزام بھی عائد کیا ہے۔ اطلاعات کے مطابق افغان فورسز نے کنٹرول صوبے سے متعلق پاکستانی سرحدی علاقوں پر حملہ کیا، جس میں افغان حکام نے دعویٰ کیا کہ پاکستانی فوج کے 55 اہلکار مارے گئے۔ تاہم اس حوالے سے پاکستانی حکام کی جانب سے ہلاکتوں کی تعداد کی باضابطہ تصدیق نہیں کی گئی۔ سرحدی علاقوں میں فائرنگ اور جھڑپوں کے بعد صورتحال انتہائی پیچیدہ بتائی جا رہی ہے۔ ایران کے وزیر خارجہ عباس اراغچی نے کہا ہے کہ ایرانی جوہری پروگرام کے حوالے سے امریکہ کے ساتھ ہونے والی مذاکرات ملک کی سب سے طویل اور گہری مذاکرات میں سے ایک تھے۔ اراغچی نے جمعرات کو ایرانی سرکاری ٹیلی ویژن کو دیے گئے ایک انٹرویو میں یہ بات کہی۔ انہوں نے تفصیلات فراہم نہیں کی، لیکن کہا، ہماری جانب سے اٹھائے جانے والے اقدامات واضح طور پر بیان کر دیے گئے ہیں۔ امریکہ نے اب تک ان مذاکراتوں پر کوئی تبصرہ نہیں کیا۔ امریکی صدر کی سرکاری رہائش گاہ اور دفاتر وائٹ ہاؤس نے بھی فوری طور پر تبصرے کی درخواست کا جواب نہیں دیا۔ ناظرین، یہ تھی ہماری دن بھر کی آج کی فاسٹ نیوز کی خبریں۔ مجھے اجازت دیجیے اور اسی طرح کے ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے زیڈ چینل کو یوٹیوب پر سبسکرائب، فیس بک پر لائک، شیئر ضرور کریں۔ اللہ حافظ۔ ریاض اسلامک اسکول تعلیمی میدان میں ایک نیا انقلاب، اسلامک اور ماڈرن ایجوکیشن کی عظیم درسگاہ۔ 23 سالہ تجربے کے بعد طلبہ و طالبات کے لیے ریاض اسلامک اسکول پیش کرتا ہے حفظ قرآن، ناظرہ قرآن، قاعدے کے علاوہ نرسری تا 10ویں جماعت تک کی تعلیم کا بہترین نظم۔ بچوں کے لیے ہاسٹل کی سہولت، مستحق طلباء کے لیے خصوصی رعایت، طلباء و طالبات کے لیے علیحدہ کلاسز کے معقول نظم، خصوصی کمپیوٹر کلاسز، ہارڈ ویئر اینڈ سافٹ ویئر ٹریننگ، بچوں میں تحریری اور تقریری صلاحیتوں کو اجاگر کرنے کے لیے ہفتہ واری پروگرام، قابل اور مشفق اساتذہ کرام کی نگرانی میں بہترین تعلیم نظم۔ صبح 8 بجے تا شام 4:30 بجے داخلے جاری ہیں، اجلت کیجیے۔ ریاض اسلامک اسکول، اپوزٹ لین، نیو اسار پیٹرول پمپ، وٹاپلی، حیدرآباد۔ ہم سے رابطہ کریں۔ ویسٹرن یونین اور منی گرام کے ساتھ ساتھ دیگر سہولیات بھی موجود۔ پروپرائٹر محمد ریاض احمد، الریاض ٹورز اینڈ ٹریولز۔ خدمت کا موقع دیں، آپ کا اطمینان ہماری کامیابی۔